وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ ناظرین، بچوں کی تربیت کے بغیر انہیں معاشرے میں بھیجنا انہیں ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کی تعلیم دینا، والدین کی طرف سے اگر سب سے اچھا کوئی تحفہ اولاد کے لیے ہے تو وہ ہے اچھے اخلاق سے انہیں آراستہ کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بچوں کی پرورش اور نگہداشت انتہائی اہم اور حساس کام ہے۔ آقا نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جہاں سربراہ مملکت اپنی عوام اور لوگوں کے لیے جواب دہ ہے، ایک والد ایک مرد اپنے گھرانے کے لیے، اپنے پورے گھر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے، ایک بیوی اپنے بچوں اور گھر کے لیے اپنے شوہر اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ تو یہ ایک سوچنے والا عمل ہے کہ جب ہم نے ہر چیز کا اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز کا جواب دینا ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے فرائض کو بہت ہی آسن طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ پھر اولاد کے مابین عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنی اولاد میں برابری کا رویہ اپنائیں۔ کوئی کھانے کی چیز لائیں تو سب میں برابر تقسیم کریں، جائیداد کی تقسیم کا مرحلہ ہو تو وہ بھی سب میں برابر ایکول عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کی جائے۔ آج کل یہ بھی ایک المیہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا، شاید یہ جہالت ہے یا شاید یہ کچھ اور ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسی مائیں ہیں جو اپنی پوری اولاد میں سے کسی ایک بیٹے کے ساتھ ان کی محبت، پیار، شفقت اور الطافات زیادہ ہو جاتی ہیں، ان کو زیادہ عطا کرتی ہیں، جائیداد میں سے بھی حصہ اور سارا محبت، پیار، شفقت اس ایک کے لیے، ایک کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیا اور دوسروں کو نظر انداز کر دیا۔ اسی طرح والدین، باپ ہیں تو وہ بھی سم ٹائم اس کا جھکاؤ کسی اپنی ایک اولاد کی طرف ہو جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ ان کے والد ان کو حضور کی بارگاہ میں لے کر گئے اور آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ غلام اپنے بیٹے کو تحفہ میں دے رہا ہوں۔ تو آقا نے پوچھا کیا تم نے اس طرح کا سلوک یا ایسا تحفہ اپنے دوسری اولاد اور دوسرے بچوں کو بھی دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس سے واپس لے لو اور اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے مابین عدل کرو۔ آقا نے فرمایا اپنے بیٹوں کے ساتھ عدل کرو، بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرو۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو فضیلت دیتا تو بیٹیوں کو دیتا۔ بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی اجر بلکہ دگنا اجر ان کو ملنے کا پیغام دیا ہے کہ جس نے 2 بچیوں یا 2 بہنوں کی پرورش کی وہ جنت میں جائے گا۔ ایک بار حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آتی ہے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ طلب کرتی ہیں، تو سیدہ عائشہ نے اسے ایک کھجور عطا کی۔ انہوں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بچیوں کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا، خود نہ کھایا، ان کو دے دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے ان سے اس واقعہ کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں بتایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا اور جہنم سے آزاد کر دیا۔ اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں گے تو اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ شاید زندگی میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی محتاجی دے یا نہ دے، مگر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہمارے اعمال، نیک اعمال منقطع ہو جائیں گے، اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ نیکیوں کی ضرورت ہے، دعائے مغفرت کی ضرورت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن ان 3 چیزوں کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے، اور ان میں سے ایک نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو کی تربیتی امور پر سب سے پہلے نظر رکھیں، ان کو اچھا انسان بنانے میں، باعمل مسلمان بنانے میں، ایک ایسا انسان بنانے میں کہ جس کی دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے۔ بے شک وہ رج رج کے دنیا کمائے، پیسہ کمائے، دولت کمائے، دنیا میں
जिस भी मनसब पर फाइज हो, लेकिन अगर आपने उसकी अच्छी तरबियत कर दी तो वो कभी भी अपनी आकबत को संवारने की फिक्र से गाफिल नहीं होंगे। वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इंसानियत की तजलील हो, जिससे इस्लाम पर हर्फ आए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के साथ शफ़क़त व मोहब्बत का सलूक करने का हुक्म दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ बड़ी शफ़क़त फरमाया करते थे, उनके साथ बड़ी अपनायत का, बड़ी शफ़क़त का इज़हार करते थे। बच्चों को गले से लगाना, उनको चूमना, उनको बोसा देना अक़ल इस्लाम की सुन्नत मुबारका है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चों से मिलते तो उनको सलाम करने में पहल करते, जब सफ़र से आते तो अपनी सवारी पर पीछे बिठा लिया करते थे, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते, खाना खाते हुए बच्चों को पहले खाना देते। अक़ल इस्लाम बच्चों की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखा करते थे। एक मर्तबा किसी मजलिस में हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बोसा दिया, उनका माथा चूमा और उस वक़्त आपके पास अक़रा बिन हाबिस तमीमी मौजूद थे, बैठे हुए थे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 10 बेटे हैं मगर मैंने कभी किसी को नहीं चूमा। आका अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ ताज्जुब से देखा और फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। इससे हमें पता चलता है कि हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल करते हुए बच्चों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आना चाहिए। बात बात पर बच्चों को डांटना, बच्चों के साथ तहक़्क़ुमाना रवैया अख्तियार करना, उनका तनकीद करते रहना, तनकीद का निशाना बनाना। सम टाइम तो मैंने ऐसा देखा है कि कुछ वालिदैन बच्चों को यूँ गुलामों की तरह डील करते हैं। वो समझते हैं कि हमने बच्चों को जन्म ही शायद इसलिए दिया कि अपनी खिदमत करवाएं, वो हमारे लिए पैसा कमा के लाएं, हमारे आराम का। ठीक है, वो आपकी औलाद हैं, उन्होंने आपकी खिदमत करना, उनके लिए आपके आराम का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ अल्लाह ताला ने उन्हें आज़ाद पैदा किया है, उनकी अपनी जान का भी उन पर हक है, उनकी इज़्ज़त नफ्स है। उनकी इज़्ज़त नफ्स को पेश नज़र रखते हुए कभी उन्हें दूसरों के सामने बार-बार ना डांटें, तनकीद का निशाना ना बनाएँ, जिससे बच्चे की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो। उन्हें तू और तुम कहने की बजाय आप कहकर मुखातब करें। उन्हें जहाँ गलती करते देखें, उन्हें प्यार से समझाएं, उस गलती के नुकसानात बताएं, लेकिन इस तरीके से कि बच्चे को हतक महसूस ना हो, अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती नज़र ना आए। फिर हम देखते हैं कि इस्लाम हमें हुक्म देता है कि हम अपने बच्चों को, अपनी औलाद को अदब एहतराम सिखाएं, बड़ों का अदब एहतराम सिखाएं। अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका, अपने असातिज़ा का, जो भी अफराद उनसे उम्र में बड़े हैं उनको उनका अदब करना सिखाना, ये भी वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी बाप ने अच्छी तरबियत से ज़्यादा अच्छा तोहफ़ा अपनी औलाद को नहीं दिया। हम अपनी औलाद को अदब एहतराम नहीं सिखाएंगे, उनको तहज़ीब, उनको शाइस्तगी, उनको तमीज़ नहीं सिखाएंगे तो ख़्वाह आप उन्हें कितना अच्छे से अच्छा कीमती लिबास लेकर दे दें, अच्छी से अच्छी सहूलियात ज़िंदगी मुहैया कर दें, उनको महंगी से महंगी तालीम दिलवा लें, लेकिन अगर उनके अखलाक व किरदार पर को संवारने पर हमने मेहनत नहीं की तो ऐसी औलाद आपकी आँखों की ठंडक कभी नहीं बन सकती, आपके दिल का सुकून कभी नहीं बन सकती। इसीलिए ज़रूरत है इस अमर की कि हमें साथ-साथ बच्चों को अदब एहतराम भी सिखाते रहना चाहिए। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका हामी व नासिर।